ایک اور میسج جو ہمیں ملتا ہے اس کیلنڈر سے کہ مسلمانوں کا ایک الگ سے تشخص ہے، یعنی ان کی ایک الگ سے پہچان ہے۔ اس پہچان کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی اور ہجری کیلنڈر کو رواج دیں اور اس کی وہ تشہیر کریں اور اسی کے مطابق اپنے معاملات طے کریں، تو اس سے ان کا الگ سے ایک تشخص بھی برقرار رہے گا۔ چونکہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوتا ہے۔ اور جیسے قرآن مجید میں بھی کہا گیا کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرو گے تو پھر تم انہی میں سے شمار ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی الگ سے پہچان باقی رکھنی ہے، اپنا تشخص قائم رکھنا ہے، جو ہجری کیلنڈر کے ذریعے سے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ اس کے مطابق چلیں گے تو گویا کہ الگ سے ان کی ایک شناخت ہوگی، پہچان ہوگی۔ جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہچان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بندے کو یہ ظاہری چیزوں پر اتنا زور نہیں دینا چاہیے۔ جیسے وہ لباس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ظاہری حیت اور حلیے کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری چیزوں کی کیا اہمیت ہے، بس انسان کا اندر جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ حالانکہ یہ اسلام کی تعلیمات کا منافی ہے۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ دنیا کے قانون اور ضابطے کے مطابق ظاہر کی حیثیت ہے، باقی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ دل کا جو عمل ہے، خلوص نیت، اخلاص، ان چیزوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کون شخص کس کام کے لیے کس نیت کے ساتھ کون سا کام کر رہا ہے، تو وہ حساب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا معاملہ تو ظاہر کے مطابق ہی ڈیل ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو آدمی ظاہری طور پر ہمارے لیے برا ہے ہم اس کے مطابق اس کو ڈیل کریں گے، اور اگر آدمی ظاہری طور پر نیک ہے تو اس کے مطابق ہم اس کو ڈیل کریں گے، اور جو ان کے اندر کے معاملات ہیں انہیں ہم اللہ تعالیٰ کی سپرد کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ظاہری چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو رفتہ رفتہ انسان جو ہے بالکل اپنے دین اور ایمان سے اور ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب وہ ظاہری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا یا ان کا وہ خیال نہیں رکھتا۔ یعنی آہستہ آہستہ وہ چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں، وہ ہجری کیلنڈر کی بات ہو یا عربی رسم الخط کی بات ہو یا ظاہری شکل و صورت کی بات ہو، تو ایک الگ سے جو شناخت ہے مسلمانوں کی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تو سارا زور ہی اسی چیز پر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، وہ تحویل قبلہ کا مسئلہ ہو، یعنی قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور چیز، تو اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس چیز کی کہ یہ حالانکہ قرآن مجید نے کہا تھا کہ ہر چیز آپ جس طرف بھی آپ منہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی عبادت ہی کی جا رہی ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ لیکن یہ کہ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، وہ بھی کہا گیا کہ ہر کوئی ایک چیز کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یا حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ الگ سے ایک پہچان ہو کہ یہ قبلے والے لوگ ہیں، ان کا قبلہ یہ ہے، ان کے جو شاعر ہیں وہ یہ ہیں، ان کے پیغمبر یہ ہیں، ان کی کتاب یہ ہے، الگ سے ان کی پہچان ہو شب و روز کے اندر اور ان کی بود و باش کے اندر اور ان کے لین دین میں اور معاملات میں، اور اس کے لیے ہمیں یہ چیز سپورٹ کر رہی ہے ہجری کیلنڈر جو ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہجری کیلنڈر کو رواج دیں، یا کم از کم جہاں کہیں مجبوری ہے دوسرے کیلنڈر بھی اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، لیکن زیادہ فوکس اور زیادہ ترجیح آپ کی ہجری کیلنڈر کی ہونی چاہیے تاکہ الگ سے ایک شناخت جو ہے وہ آپ کی قائم رہے۔